بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے واقعے میں ہم ذکر کرنے والے ہیں یہودی مذہب کی عبادت کا، کہ ان کے یہاں نماز کتنے ٹائم ہوتی ہے اور روزے رکھتے ہیں یا نہیں، اور آخر ان کے یہاں پر اذان کس طرح سے دی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہودی لوگ اپنی اذان میں کیا کہتے ہیں، انہی سب باتوں کا ذکر کریں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو بہت خوبصورت اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ پیارے دوستو، یہودی مذہب اس دنیا کے مذہبوں میں سے بہت پرانا مذہب ہے۔ پیارے دوستو، یہودی مذہب کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کی طرح یہودی مذہب بھی اپنے الگ طور طریقے رکھتا ہے، اور ان طور طریقوں کو یہودیوں میں خاص مقدس مانا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہودی مذہب کی عجیب و غریب عبادت اور ان کے رسم و رواج کے بارے میں جانیں گے، جو واقعی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہودی مذہب روز 3 عبادت ان کے یہاں پر فکس ہیں۔ جیسے اسلام میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس طرح مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ویسے ہی یہودیوں میں روز 3 وقت کی عبادت ہے، جس میں صبح، دوپہر اور شام ضروری ہے، اور لوگوں پر یہ واجب کی جاتی ہے۔ یہودی مذہب میں کچھ حکم اس وقت لاگو ہوتے ہیں جب انسان اس کو روزانہ کی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اور جب وہ پوری طرح تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سارے حکم اس پر واجب یعنی لاگو ہو جاتے ہیں، اور انسان جب مکمل طور سے ان کو نہیں پڑھتا تو پھر کوئی بات نہیں۔ پیارے دوستو، ان کے یہاں جماعت کا رواج بھی ہے، لیکن ان میں سے کچھ کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا زیادہ افضل مانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو جماعت کی شکل میں قوم ہونے کی حیثیت سے خدا کو پکارتے ہیں اور ایک جگہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور ان کے یہاں پر نماز کے لیے 10 لوگوں کا حاضر ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں سب سے پہلی عبادت صبح کے وقت جب دن شروع ہوتا ہے اس وقت ہوتی ہے۔ یہ سب سے لمبی اور سب سے خاص عبادت ہے۔ اس کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں یہودی علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں، جبکہ تیسرے حصے میں شمع پڑھی جاتی ہے، اور جو اس عبادت کا سب سے خاص حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ اپنے خدا کے ایک ہونے کی گواہی دے۔ اس کے بعد آمیدہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر مسیحا کے آنے کی دعا کی جاتی ہے۔ مسیحا یعنی جسے اسلام میں دجال کہا جاتا ہے، اور جو زبور پھر پڑھی جاتی ہے۔ اسلام کی طرح یہودیوں میں بھی نماز کا وجود پایا جاتا ہے۔ یہودی دن میں 3 بار نماز پڑھتے ہیں، اور سنیچر کے دن اور باقی تمام خاص دنوں میں یہودی ایک نماز پڑھتے ہیں، جس میں سے موصاف کہا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے میں 5ویں نماز بھی ہے، جسے نائلہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ صرف تیسرے مہینے کے 10ویں دن یعنی یوم الغفران کو پڑھی جاتی ہے۔ اسلام کی طرح یہودیوں کی نماز بھی اکیلے اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ جس طرح اسلام میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اسی طرح یہودی مذہب میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو افضل کہا گیا ہے، یہاں تک کہ بغیر جماعت کے نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہودیوں کی نماز میں قرات بلند آواز سے اور الگ انداز میں کی جاتی ہے، جسے غن کہا جاتا ہے۔ ان کی ہر عبادت گاہ میں ایک اونچا چبوترا موجود ہوتا ہے، جس پر کھڑے ہو کر یہ قرات پڑھتے ہیں، جنہیں ہم یہودیوں کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اذان دیتے وقت یہودی عالم کے ہاتھ میں ایک بانسری سی ہوتی ہے، جسے بجا کر وہ آس پاس کے یہودیوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، اور اس بانسری کی آواز سنتے ہی سارے یہودی عبادت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جب اسلام میں نمازیوں کو جمع کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی، تو اس وقت کچھ لوگوں کے طریقے یہودیوں والے
مشورے دیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنانے سے ہی منع فرما دیا اور ناپسند فرمایا۔ دوستو آپ یہ بات تو جانتے ہوں گے کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی یہ تینوں ہی ابراہیمی مذہب کو ماننے والے ہیں۔ پیارے دوستو، جس طرح مسلمان مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح یہودی بھی اپنی عبادت گاہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہودیوں کی نماز مسلمانوں کی نماز سے بالکل الگ ہے۔ یہودی سب سے پہلے نماز کی نیت باندھتے ہیں اور نیت باندھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ سجدے میں جاتے ہیں اور دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے کھڑے ہو کر ایک بار پھر واپس سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ زمین پر لیٹ جاتے ہیں، کبھی زور زور سے خدا کو پکارتے ہیں تو کبھی زور زور سے کھڑے ہو کر ہی جھومنے لگتے ہیں۔ پوری نماز کے بیچ میں ان کا رخ یعنی ان کا منہ یروشلم کی طرف ہی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ان کے یہاں روزے کا تصور بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود پایا جاتا ہے۔ یہودی مذہب میں 2 روزے فرض ہیں، جن میں یوم کفارہ اور تسمہ کا روزہ بھی شامل ہے۔ یہ روزہ سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک ہوتا ہے اور اس کا ٹائم تقریباً 25 گھنٹے ہے۔ یہودیوں کے روزے میں کھانے پینے، نہانے، چمڑے کے جوتے پہننے، کریم یا لوشن یا تیل یا پرفیوم لگانے اور بیوی سے ہم بستری کرنے کی مناہی ہوتی ہے۔ یہودی مذہب میں اس کے علاوہ 4 روزے ہیں جو صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک مانے جاتے ہیں۔ یہودی دولہا دلہن پاکیزگی کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی شروع کرنے کے لیے اپنے شادی کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں، جبکہ پرہیزگار یہودی جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جمعرات کو کوہ طور پر گئے اور پورے 40 دن بعد سوموار کو واپس آئے۔ پیارے دوستو، ان کا ماننا ہے کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام 40 دن بھوکے پیاسے رہے تھے۔ چنانچہ عام طور پر یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنا اچھا مانتے ہیں، لیکن 40ویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے جو ان کے 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اسے عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 احکام ملے، اس لیے تورات میں روزہ رکھنے کو سختی سے کہا گیا ہے۔ ان کے یہاں روزے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور اپنے برے خیال کو اپنے بس میں یعنی کنٹرول میں رکھنا بھی ہے۔ پیارے دوستو، یہودی مذہب میں شیوت کے تہوار کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک جری تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن اسے دوسرے یہودی تہواروں کی بھرپور طریقے سے مناتے ہیں۔ تو اس موقع پر گھروں کو پھولوں سے سجاتے ہیں۔ یہ تہوار بیساکھ کے 50 دنوں کے بعد مئی اور جون کے 6 اور 7ویں روز منایا جاتا ہے۔ دراصل یہ تہوار ایک طرح سے گیہوں کی فصل کے آنے کا اعلان ہوتا ہے۔ شیوت کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب میں عیدوں کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کی عید پورین کے نام سے ایک عید منائی جاتی ہے۔ اس عید کے موقع پر عید پورین کی مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں۔ اس مٹھائی کو دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے گھروں میں تحفوں کے طور پر بھیجا جاتا ہے، غریبوں میں بانٹا جاتا ہے۔ عید کے موقع پر غریب گھرانوں میں ایک خاص قسم کا صدقہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس عید کے موقع پر ایک خاص پکوان ہر گھر میں چولہے پر چڑھا ہوا نظر آتا ہے اور خاندان کے سارے لوگ جمع ہو کر اس پکوان کا بڑی ہی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودی مذہب کی رسموں میں سے ایک بڑی رسم ان کا اذان کہنا بھی ہے۔ پیارے دوستو، یہودی مذہب کے لوگ آخر اذان کیسے کہتے ہیں اور ان کی اذان کا طریقہ کیا ہے، آئیے اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودی مذہب کے لوگوں میں اذان کا معاملہ کیا ہے؟ اذان میں یہ کہتے ہیں، جب ایک بانسری سی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کے اندر وہ کچھ الفاظ زور زور سے پڑھتے ہیں، جسے سن کر سارے یہودی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو آخر اپنی اذان میں کیا کہتے ہیں؟ پیارے دوستو، وہ کہتے ہیں، سنو اسرائیلیو۔ اس لفظ کو وہ کئی بار پکارتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ہیشم ہی ہمارا خدا ہے، اس کو پکارتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد کہتے ہیں، ہیشم ہی ایک ہے اور اکیلا ہے، اس کو بھی کئی بار پکارتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں، ہیشم ہی خدا ہے۔ انہی چند الفاظوں کے ساتھ اپنی اذان کو ختم کرتے ہیں۔ پیارے دوستو،
उम्मीद है वाक़या आपको पसंद आया होगा और आपको मालूम हो गया होगा कि यहूदी लोग किस तरह से अजान पढ़ते हैं और अपनी अजान में क्या कहते हैं। उम्मीद है प्यारे दोस्तों ये वाक़या आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इस वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाला हर वाक़या और हर जानकारी सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं किसी अगले वाक़ये के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।